عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد صلى الله عليك يا محمد. قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو. اب جب وہ آدمی اندر سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ عالم ہے تو پھر وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے اندر جاتا ہے نا. اس وقت علماء اقبال فرماتے ہیں قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن. سبحان اللہ. اب جس طرح تو قرآن کی تعظیم کرتا ہے اس طرح اس کی تعظیم تیرے اوپر فرض ہے. تو قرآن کو پیٹ نہیں کرتا تو اس کو کیوں پیٹ کرتا ہے؟ اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا. اور انہی عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے. اور جن عالموں نے بغیر پاک ہوئے نفس کی پاکیزگی کے بغیر قرآن سے ہدایت لینے کی کوشش کری وہ تو گمراہ ہو گئے نا. وہ 72 فرقے بنانے کے ذمہ دار وہی ہے. اب اس عالم ربانی کے اندر قرآن گیا، اب وہ بھی عالم ہے، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے لیکن وہ قرآن اس کے اندر نہیں اترتا. کافی عرصہ قرآن پڑھا، آخر سوچنے لگا چلو ان کو تو اللہ مل گیا، ہمیں نہیں ملا، ہم اب دنیا کی تلاش میں نکلتے ہیں. پھر اس نے کیا کیا، ایک جماعت بنا لی، اس کا ایک اسلامی نام رکھ لیا، قرآن کو بغلوں میں لیا، پھر سیاست میں نکل پڑا. اس کے لیے پھر بلے شاہ نے فرمایا کھا کے سارا مکر گئے جنہاں دے بغل وچ قرآن. صبح کہتے ہیں کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی، شام کو کہتے ہیں کہ عورت حکومت کر سکتی ہے. لوگوں نے پوچھا مولوی صاحب یہ دو باتیں کیوں؟ کہ یہی تو سیاست ہے. لوگوں نے کہا دیندار لوگوں کو سیاست زیب نہیں دیتی. وہ کہنے لگے اقبالوں میں اقبال نے کہا جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. انہوں نے کہا کہ دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال نے یہ سیاسی لیڈروں کو کہا تھا کہ اگر تمہارے سے دین جدا ہو گیا تو تم چنگیز ہی بن کے رہ جاؤ گے نا. انہوں نے اس کو اپنی سیاست میں گھڑ لیا نا. 5-6 سال لوگوں کو بھی سیاست میں لگا لیا. اگر کرسی ملی تو مولوی صاحب کو ملی نا. وہ جو 5-6 سال ساتھ لگ رہے ان کو کیا ہوا؟ اگر وہ 5-6 سال اللہ اللہ کرتے رہتے. سید سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے صرف قرآن کا پہلا لفظ الف لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا. سبحان اللہ. جب حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا تو سینے سے سینے ملایا تو سارا علم اس سینے میں خود بخود آ گیا. ان کو 5-6 سال میں کچھ اللہ اللہ کا فیض تو مل جاتا نا. اب وہ کہنے لگے آپ کی جماعت میں بھی گئے، نمازیں بھی پڑھی، سیاست بھی کری، لیکن ہم کو اللہ تو نہیں ملا. مولوی صاحب نے کہا تم ایسا کرو کہ آپ جہاد کرو. کہ جہاد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ بشر کہتے ہیں حضور پاک کو اور وہ نور کہتے ہیں حضور پاک کو، جاؤ تم ان کو مارو وہ تم کو ماریں گے، یہی تو جہاد ہے. اب یہ فرقہ واریت جو ہے یہ ایسے ہی مولویوں کی پیداوار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی. حکومت کوشش کرتی ہے کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے. کس طرح ختم ہو جائے؟ وہ جماعتیں بھی بن گئیں، وہ مولویوں کے اندر نفس وہ بھی اسی طرح کافر موجود ہیں، تو وہ کس طرح ایک ہونے دیں؟ ہاں سیاست کرسی کے لیے وہ ایک ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے لیے وہ کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے. باہر سے زبانوں سے وہ ایک ہو سکتے ہیں لیکن وہ دلوں سے کبھی بھی ایک نہیں ہوں گے. ان کے لیے یہی ہے کہ کوئی حضرت علی جیسا امیر المومنین آ جائے. انہوں نے ایسے ہی 5000 عبد و زہدوں کو قتل کرا دیا تھا.
اور جو باقی بچے تھے ان کو حسن بصری کی صحبت میں بھیج دیا کہ جاؤ ان سے تعلیم حاصل کرو، ان کی صحبت میں رہو تاکہ تمہارے نفس پاک ہو۔ پھر جب ان کے نفس پاک ہوئے اس وقت وہ امامہ، دستاریں اور جبے پہننے کے قابل ہوئے۔ نفس پاک ہونے کے بعد وہ ممبر رسول کے قابل ہوئے اور انہوں نے نمازیں پڑھیں۔